الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکروا محاسن موتکم، اپنے وفات پا جانے والوں کی خوبیوں کا ذکر کرو. اور پھر فرمایا اسی میں آگے کہ ان کی برائیاں بیان نہ کیا کرو. ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وفات کے بعد کیونکہ انسان کا تعلق اس دنیا سے کٹ جاتا ہے، اس لیے اب اس دنیا میں کسی کمزوریاں اور برائیوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں، اس کی خوبیوں کو، اس کی نیکیوں کو ضرور بیان کرنا چاہیے، ان کا ضرور ذکر ہونا چاہیے. اس سے ایک تو نیکیوں کی تحریک پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے مرنے والے وفات شدہ کی مغفرت کے لیے دعا بھی نکلتی ہے، اس کے سامان ہوتے ہیں. جب نیکیوں کا ذکر ہو رہا ہو، جیسا کہ میں نے کہا کہ اچھائیاں اور کمزوریاں ہر ایک میں پائی جاتی ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. کبھی نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، کبھی بعض کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی خوبیاں اور نیکیاں ایسی چمک رہی ہوتی ہیں کہ بشری کمزوریوں کو بالکل نظروں سے اوجھل کر دیتی. ان کی نیکیاں اس طرح وسیع تر اور پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ کمزوریاں ان کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. اور بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ، ایسے لوگ کہ جن کی نیکیاں، ان کی خوبیاں ہر جاننے والے کی زبان پر ہوتی ہیں. اور ایک حدیث کے مطابق جب ایسی صورت ہو تو ایسے شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے. آج میں ایک ایسے شخص کا ذکر کروں گا جس کا ہر جاننے والا ان کی خوبیوں کے بیان میں رطب اللسان تھا. ایک ایسا شخص جو پاکستانی یا ہندوستانی احمدی نہیں تھا
کسی صحابی کی اولاد یا پیدائشی احمدی نہیں تھا. لمبے عرصے کی بچپن سے لے کے جوانی تک اور پھر بڑھاپے تک خلفاء کے زیر اثر یا جماعت کے زیر سایہ اس کی تربیت نہیں تھی. چند سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آیا اور بہتوں کو پیچھے چھوڑ گیا. یہ ہمارے بھائی مکرم راویل بخاری صاحب تھے جو رشین تھے، جن کی وفات 24 جنوری کو ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے روس میں ایمان لانے والے، مسیح موعود علیہ السلام پر روس میں ایمان لانے والے ابتدائی مٹھی بھر ذروں میں سے ایک ذرہ تھے، لیکن اپنے علم و عرفان، اخلاص و وفا، بے نفسی، خلافت سے بے انتہا تعلق، عاجزی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو روس میں پہنچانے کی تڑپ کے لحاظ سے ایک روشن ستارہ تھا جس نے بہتوں کی رہنمائی کا کام کیا. اور انشاءاللہ تعالی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کو کے پورا ہوتے ہوئے احمدیت روس میں ریت کے ذروں کی طرح پھیلے گی تو تاریخ انشاءاللہ تعالی ان کی خدمات کو، راویل بخاری صاحب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی. اس وقت میں مکرم راویل صاحب مرحوم کا کچھ مزید ذکر کرتا ہوں. راویل صاحب جماعتی خدمات تو اس وقت بھی بے انتہا کرتے تھے اور انہوں نے کی ہیں جب ابھی وہ احمدیت سے متعارف ہوئے تھے اور احمدی نہیں تھے. اس وقت بھی ترجمے کے کام کیے ہیں انہوں نے. پھر یہاں BBC میں ملازمت کرتے رہے رشین پروگراموں میں، وہاں سے فراغت حاصل کی ہے تو پھر اپنے آپ کو مکمل طور پہ وقف کر دیا. ایسے لگتا تھا کہ رات دن ایک ہی تڑپ ہے کہ کسی طرح میں کوئی بھی لمحہ اپنا احمدیت کی خدمت کے بغیر نہ گزاروں. ہر لمحہ میرا احمدیت خدمت میں صرف ہو. وفات والے دن بھی اس خدمت کے جذبہ سے ہی معمور تھے اور MTA کے لیے ایک پروگرام بنانے کے لیے ایک میٹنگ میں آنے کے لیے تیاری کر رہے تھے. اس دوران میں ہی، تیاری کے دوران میں ہی ان کا فون آیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکیں گے. انہیں بڑا سخت ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا اور اس طرح وفات ہوئی. اور وفات کے وقت ان کی عمر 61 سال تھی. آپ کے لوائقین میں ایک اہلیہ ہیں اور اولاد اپنی نہیں تھی. ایک اہلیہ کا ایک بیٹا تھا جو وفات پا چکا ہے پہلے. جماعت سے راویل صاحب کا تعارف 1990 کے آغاز میں کلیم خاور صاحب کے ذریعے سے ہوا تھا. یہ تاتار قوم پر تحقیق کے سلسلے میں لندن آئے تو یہیں ان کا رابطہ ہوا. پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقاتوں کے نتیجے میں احمدیت میں داخل ہوئے. یہ خود بیان کرتے ہیں راویل صاحب کہ ایک جگہ کہ اگرچہ میں پیدائشی مسلمان ہوں لیکن دہریہ معاشرے کے باعث 1989 تک اسلام کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابر تھا. جس معاشرے میں میری پرورش ہوئی اس زمانے میں اسلام اور ہماری مادری زبان تاتاری پر مکمل پابندی تھی. تاتاری زبان بولنے پہ بھی پابندی تھی. تاتاری زبان تدریسی نصاب سے بھی نکال دی گئی تھی.
لیکن تاتاریوں میں اسلامی اثر قائم تھا، چاہے وہ پارٹی ورکر ہوں یا اسکول کے اساتذہ ہوں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور کہتے تھے۔ تاتاری ثقافت جو کہ 1000 سال پرانی ہے، اس پر ہمیشہ سے اسلام کا اثر رہا ہے۔ اس لیے دہریت کا جو زور میرے والدین کے زمانے میں تھا، میری پرورش کے دوران وہ قدرے کم تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چھپا ہوا مسلمان تھا جسے ہمیشہ خیال رہتا ہے کہ وہ کس طرح موقع پا کر مسجد جائے اور نمازیں ادا کرے۔ ایسا بالکل نہ تھا۔ میں ایک طالب علم تھا، میں نوجوان تھا، اور اس معاشرے کے مطابق جو بات میرے ذہن میں آتی وہ کرتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ 1989 میں 89 میں حالات بہتر ہوئے، مذہب سمیت ہر قسم کی آزادی ملنا شروع ہوئی، لیکن سچے مذہب تک پہنچنے کے لیے میں یہ جانتا تھا کہ مذہب کا عرفان صرف عقلی دلائل کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی نعمت خدا خود عطا کرتا ہے۔ میں ایک شش و پنج میں مبتلا تھا۔ عقلی طور پر میں سمجھ چکا تھا کہ یہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے جو کہ بہترین تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود میری روح بالکل خالی تھی، اور واحد چیز جس نے مجھے ان شکوک و شبہات سے نجات دلائی وہ چند افراد تھے جو مجھے لندن میں ملے، جنہیں اب میں سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتا ہوں، اور یہ وہ جماعت تھی جو کہ عالم اسلام میں ملحد سمجھے جاتے ہیں، یعنی احمدیہ مسلم جماعت۔ پھر لکھتے ہیں کہ احمدیہ جماعت کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی اس وقت تک خدا کی محبت حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ خدا کی مخلوق سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جانتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہی میری منزل ہے، یہاں مجھے سب کچھ اکٹھا مل گیا، یعنی میری تعلیم، علم اور عقل اور عقلی دلائل کے لیے میری پیاس، سچے مذہب کی تلاش اور روحانی تجربات، سب کچھ ایک ہی جگہ مل گیا۔ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1993 کے جلسے کے موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ اب نئے دور میں خدا تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ وہاں ہنگری میں رابطے مکمل ہوئے ہیں۔ پہلے ہنگری میں مشن قائم ہوا تھا خلافت ثانیہ میں، جو بعض حالات کی وجہ سے پھر ختم کرنا پڑا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نئے دور میں وہاں رابطے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلا پھل جو اس دور کا ہے وہ مخلوص زولائی ہیں ہنگری کے، جو خود انگلستان تشریف لائے تھے۔ ہمارے ایک رشین احمدی دوست راویل صاحب چونکہ علمی طبقوں میں بہت شہرت رکھتے ہیں، اس لیے اسی لحاظ سے ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے مخلوص زولائی صاحب کے۔ وہ ان کو بار بار مسجد لانے لگے، اور چند ملاقاتوں میں ہی میں نے دیکھا کہ ان کے دل کی کیفیت بدل رہی ہے، یعنی راویل صاحب کے دل کی کیفیت بدل رہی ہے، اور خدا کے فضل سے یہاں سے بیعت کر کے گئے۔ اب واپس جا کر انہوں نے وہاں ہنگری میں مزید تبلیغ کی بنیادیں استوار کیں۔ اور راویل صاحب نے وہاں جو گزشتہ دورہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں اب وہاں جماعتیں خدا کے فضل سے مستحکم ہو گئی ہیں، اور جو آثار وہاں ظاہر ہو رہے ہیں اس سے امید ہے اب وہاں جماعت کو جلد فروغ نصیب ہوگا۔ تاتارستان میں جو برادر راویل کا اصل وطن ہے، وہاں سے 2-3 سال پہلے مراد زیانوف صاحب جلسہ پر UK پر تشریف لائے تھے، اور یہ ثابت قدم رہے اور وفادار ثابت ہوئے۔ بس جا کر انہوں نے رابطہ رکھا اور اپنے آپ کو احمدی قرار دیتے رہے۔ ان کی بیٹی نے بھی بہت ہی اخلاص کے ساتھ جماعت سے تعلق رکھا، اور ایک دوسرے کے ایمان کو یہ تقویت دیتے رہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ احمدیت کو قبول کرنا ان قوموں کے لیے اتنا آسان نہیں جو 70 سال تک دہریت کے زہر سے مسموم رہے۔ اس کے نتیجے میں باوجود اس کے کہ اسلام سے تعلق ٹوٹا نہیں، اسلام سے تعلق ٹوٹا نہیں، اور اسلامیت کا شعور ان کے دلوں میں قائم رہا،
لیکن عملاً اسلام کی تفاصیل سے کچھ آگاہی نہیں تھی، اور بحیثیت مسلم نیشن کے تو اسلام کے اندر رہے، لیکن بحیثیت مذہب اسلام کے یہ عملاً اسلام سے باہر ہی رہے۔ ان کو دوبارہ اسلام میں داخل کرنا اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور حقانیت کا یقین دلوں میں جاں گزین کرنا محنت طلب ہے اور دعاؤں کا محتاج ہے اور اعجاز کا منتظر ہے۔ اس لیے دعائیں کریں۔ ہم جس حد تک محنت کر رہے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ساری جماعت دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ وہاں اعجازی نشان دکھائے، کیونکہ در حقیقت روحانی انقلابات کے لیے دعاؤں سے بہت بڑھ کر اعجازی نشان کام آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ پیدائشی احمدی تو نہیں تھے، لیکن ان کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ گویا وہ ہمیشہ سے ہی احمدی تھے۔ وہ صحیح معنوں میں احمدیت کے ایک سفیر تھے۔ جہاں بھی جاتے جماعت کا ذکر ضرور کرتے۔ جہاں ان کو خدشہ ہوتا کہ جماعت کے نام سے ریئیکشن ممکن ہے، تو وہاں حکمت کے ساتھ اسلام کا پیغام دیتے اور جماعتی تعلیمات بیان کرتے۔ تو لوگ جب پوچھتے کہ یہ کن کے عقائد ہیں تو جماعت کا نام بتا دیتے اور پھر پورا تعارف کروایا کرتے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے کہ کس محفل میں کس طرح کی کتب دینا مناسب رہے گا، کس قسم کا لٹریچر دینا مناسب رہے گا۔ ان کے حلقہ احباب میں سیاستدان، ادیب، شاعر، ڈاکٹر، کالج اور یونیورسٹیز کے اساتذہ اور طلباء، ماہرین اقتصادیات، نیز مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین شامل تھے۔ وہ خود راویل صاحب خود بھی ایک بہت اچھے شاعر تھے، بہت اچھے ادیب تھے، جرنلسٹ تھے، مترجم تھے اور ایک داعی اللہ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہوا تھا۔ ان کے جاننے والوں اور سراہنے والوں کا ایک وسیع طبقہ ہے۔ راویل صاحب کے ذریعے رشیا اور سابق روسی ریاستوں میں ایسے لوگوں تک جماعت احمدیہ یعنی حقیقی اسلام کا پیغام پہنچا ہے کہ جہاں تک عام طور پر ہمارے مبلغین اور معلمین کی رسائی نہ ہو سکتی، اور اگر ہوتی بھی تو بہت دیر کے بعد۔ جب آپ ماسکو جاتے تو اکثر علمی اور ادبی شاعری محافل میں حصہ لیتے تھے، اور اس قسم کے پروگراموں کے دوران ہمیشہ کسی نہ کسی رنگ میں جماعت کا ذکر کر دیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھیوں یعنی احمدیوں کو پہلے ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ لوگ آج فلاں جگہ اتنے بجے جماعتی تعارفی کتب سے فلاں کتب کی اتنی تعداد لے کر پہنچ جائیں، اور جو بھی پروگرام ہوتا تھا اس کے آخر میں لوگ ان کے جماعت کا تعارف کروانے کے بعد ضرور وہ کتب خرید لیا کرتے تھے یا لے لیتے تھے۔ جب سے یہاں لندن میں رشین ڈیسک کا قیام ہوا ہے، راویل صاحب نہایت محنت، اخلاص اور جوش کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ کام کے دوران انہیں نہ بھوک کی فکر ہوتی تھی، نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہوتی تھی۔ ساری توجہ جماعت کے کاموں کی تکمیل کی طرف ہوتی تھی، اور کبھی کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے مبلغین کہتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ کہا کرتے تھے کہ تھک گئے ہیں، ریسٹ کر لیں، تو ہنس کے کہتے تھے بڑی جلدی تھک گئے تم لوگ۔ خطبات جمعہ کی رشین ڈبنگ چونکہ وہ کرواتے تھے، اس لیے ان کو اس کام کی ایک فکر لگی رہتی تھی۔ 2 سال پہلے یہ کام بہت وسیع پیمانے پر شروع ہوا اور MTA پر خطبہ آنے لگا، اسی طرح انٹرنیٹ پر۔ چنانچہ اپنے ساتھیوں سے ہفتہ کے روز ضرور پوچھا کرتے تھے کہ کیا آپ نے خطبے کا ترجمہ مکمل کر لیا ہے یا کب تک کر لو گے، اور پھر یہ پوچھتے کیا اتوار کی صبح یا ظہر سے پہلے ڈبنگ کروا سکو گے۔ بعض دفعہ تو جمعہ کے دن شام کو ہی پوچھ لیتے تھے کہ کب تک ترجمہ مکمل کر لو گے، غرضی کہ جب تک وہ خطبہ کی ڈبنگ مکمل نہ کروا لیتے
بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ جلسہ سالانہ کے دنوں میں بھی ان کی مصروفیت، محنت اور لگن ایک الگ رنگ رکھتی تھی۔ تینوں دنوں کے دوران خدمت دین کے لیے ان کی قوت عمل اور جوش و جذبہ خاص طور پر دیکھنے والا ہوتا تھا۔ وہ خطابات کے ساتھ ساتھ باقی مقررین کی تقاریر کا بھی، MTA کے یعنی خلیفہ وقت کے خطابات کے علاوہ باقی تقاریر کا بھی جو جلسے میں موجود ہوتے تھے ناظرین شاملین، ان کے لیے رشین ترجمہ کیا کرتے تھے۔ رشیا اور سابقہ روسی ریاستوں سے جو بھی مہمان جلسے پہ آتے ان کو بھی انتہائی خندہ پیشانی سے ملتے، ان کو جماعت کی ترقیات کا بتاتے، ہمیشہ ان کو ایسی باتیں بتاتے جو آنے والے مہمانوں کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث ہوتی ہیں۔ پھر مہمانوں کی ضروریات کا خیال رکھتے، انتظامیہ کو توجہ دلاتے کہ ان کی فلاں ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ جلسہ سالانہ کی برکات اور اہمیت کے حوالے سے اکثر کسی نہ کسی رنگ میں اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ رشیا اور دیگر ریاستوں کے احمدیوں کو سال ہر سال اگر تبلیغ کرتے رہیں تو وہ اتنا مفید اور مؤثر ثابت نہیں ہوتا جتنا کسی کو صرف ایک بار جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لیے دعوت دینا اور اس کی ملاقات خلیفہ وقت کے ساتھ کروا دینا، اور اس کے لیے بہت کوشش کیا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ مہمان جلسے پر لے کر آئیں۔ آپ نے بہت سی جماعتی کتب کا رشین میں ترجمہ کیا ہے جو رشیا اور دیگر ریاستوں میں تبلیغ کے کام میں کافی ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ان کتب کے علاوہ انہوں نے رشین ترجمہ قرآن کے لیے بھی بڑی نمایاں خدمت سے انجام دی ہے، اور یہ بہت اہم کام ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ خالد صاحب جو ہیں ہمارے رشین ڈیسک میں مربی، یہ لکھتے ہیں کہ میں اور رستم حماد ولی صاحب ماسکو 1999 میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو اردو ترجمہ قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے رشین ترجمہ قرآن کا کام شروع کیا تھا، اور یہ 2004 میں مکمل کیا، جس کے بعد اس کی چیکنگ اور تصحیح کا کام دونوں نے مل کر راویل صاحب کے ساتھ کیا، اور یہ لندن میں ہی مکمل ہوا اس کا کام۔ اور کام کے دوران میں دن رات ایک کر کے انہوں نے تقریباً 3 مہینے کے دوران نہایت محنت اور لگن کے ساتھ اس کام کو پورا کروایا۔ قرآن کریم کے ترجمے کا کام چونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، احتیاط کا متقاضی ہے، اس لیے چیکنگ کے مرحلہ میں ہر لفظ کے بارے میں تسلی کیا کرتے تھے کہ آیا قرآن کریم میں بالکل ایسی ہی ہے جیسے ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کے لیے رشین زبان میں سے سب سے زیادہ مناسب لفظ کیا ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک آیت کی چیکنگ میں کئی گھنٹے لگ جایا کرتے تھے۔ راویل صاحب پوری چھان پھٹک سے ترجمہ کیا کرتے تھے۔ ان کی اس کاوش کے نتیجے میں اس رشین ترجمہ قرآن کے اب تک 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، لندن میں 2006 میں، ماسکو سے 2007 میں، قازقستان سے 2008 میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک صدقہ جاریہ ہے جو راویل صاحب کو یاد دلاتا رہے گا۔ راویل صاحب جیسا کہ میں نے کہا بہت بڑے اسکالر تھے، جرنلسٹ تھے، شاعر تھے، ان کو مختلف قسم کے اعزازات ملے۔ تتارستان کا سب سے بڑا اعزاز ان کو ایک ملا، موسیٰ جلیل پرائز آف آنر، پھر تتارستان میں 201 میں 1986 کا ہے یہ، احمدیت سے پہلے 2001 میں پھر آرٹس میں خدمات کے سلسلے میں ایک انعام ملا ان کو۔ 2006 میں تتارستان میں انہیں اعلیٰ اعزاز نیشنل پرائز آف آنر سے نوازا گیا۔ پھر اپنی ایک کتاب پر ان کو ایک انعام ملا بہت بڑا، 2009 میں ان کی کتاب نے رشیا میں بک فیئر میں ایوارڈ جیتا۔ پھر ایک اور ان کا نام ان کو 13 اکتوبر کو دی آرڈر آف کلچرل ہیریٹیج کا اعزاز ملا۔ اسی طرح مختلف سوسائٹیوں کے ممبر بھی تھے آپ، جس میں بے شمار سوسائٹیاں ہیں دنیا بھر کی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ BBC رشین سروس
پہ یہ کام کرتے رہے ہیں. ان کے جو ساتھی ہیں اینڈریو اوسٹالسکی، وہ کہتے ہیں، جو BBC کی رشین سروس کے مدیر اعلیٰ رہے ہیں، انہوں نے ان کو خراج عقیدت اس وفات کے بعد اس طرح پیش کیا. لکھتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک BBC رشین سروس میں ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہمارے ساتھی راویل بخارائیو صاحب اب ہم میں نہیں رہے. راویل بخارائیو کے ساتھ تقریباً 15 سال سے زیادہ شانہ بشانہ کام کیا. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ایسے اعلیٰ صلاحیتوں والے اور سچے ساتھی کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا. پھر یہ لکھتے ہیں کہ تعلیمی اعتبار سے تو راویل صاحب ریاضی دان تھے، لیکن ایک نہایت اعلیٰ شاعر، پختہ ایمان رکھنے والے مخلص مسلمان تھے. بلکہ اگر ان کو ایک مذہبی عالم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. راویل صاحب نے اپنی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا، اور ان سے متاثر ہونا غلط بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ گفتگو کرنے والے ایسے انسان تھے جن کا علم مختلف جہتوں میں پھیلا ہوا تھا. اور جو لوگ ان سے ملے ہیں وہ جانتے ہیں یقیناً کہ بڑا میٹھا اور پیارا انداز تھا ان کا بولنے کا، اپنا برویدہ کر لیتے تھے. راویل صاحب اپنی کتاب داروگا بوگ زنائی کودا، رشین نام ہے، یعنی یہ راہ کدھر لے جائے خدا ہی جانتا ہے، اس میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کس طرح جماعت میں سے متعارف ہوئے، لکھتے ہیں کہ ایک دن میں شام کے وقت، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شام کے وقت میں یہاں ٹی وی پہ بیٹھا پروگرام سن رہا تھا تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، اور گھر والی نے، جس کے گھر یہ تھے، اس نے ٹیلی فون اٹھایا، کیونکہ کہتے ہیں مجھے ضرورت بھی نہیں تھی ٹیلی فون اٹھانے کی، کیونکہ میں کسی کو جانتا نہیں تھا یہاں. تو اسی سوچ میں تھا کہ کسی انگریز کا اپنے دوسرے انگریز دوست کو فون ہوگا. تو بہرحال جب اس گھر والی نے گفتگو ختم کی تو اس نے فون کرنے والے کو بتایا کہ میرے ہاں ایک رشین مہمان آیا ہوا ہے. اور کہتے ہیں میں حیران تھا کہ انگریزی طریقے کے مطابق تو کوئی بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. بہرحال کہتے ہیں اس لیے میں اس کو معجزہ سمجھتا ہوں جو ہوا، اور اس نے ہونا ہی تھا. اچانک مجھے ٹیلی فون کے پاس بلایا گیا اور ٹیلی فون مجھے دے دیا گیا، اور دوسری طرف جو شخص فون پر تھا اس نے دلچسپی ظاہر کی کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اور اگلے دن مجھے جماعت احمدیہ کی مسجد میں آنے کی دعوت دی. اس نے اپنی گفتگو میں لفظ احمدیت استعمال نہیں کیا. بہرحال مجھے گھر سے باہر جانے کا دل بھی چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے رضامندی ظاہر کی اور فون رکھ دیا. صبح لینے کہتے ہیں مجھے گاڑی آ گئی جو مجھے مسجد پہنچا دیا، جو پٹنی کے علاقے میں واقع تھی. تو سب سے پہلی چیز جو میں نے وہاں دیکھی وہ جماعت احمدیہ کا سلوگن تھا، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. کہتے ہیں مجھے شروع سے ہی سے اسلام میں دلچسپی تھی، اس کا پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے، اس لیے میں نے باقی تمام کام چھوڑ کر جماعت احمدیہ کی کتب کا رشین میں ترجمہ کرنا شروع کیا، جس کے لیے مجھ سے درخواست کی گئی تھی. میں جماعت احمدیہ کے خلیفہ مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملا، اور 2 گھنٹے کی دلچسپ گفتگو کے بعد محسوس کیا کہ ہم دونوں دنیا کو تقریباً ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. ہماری اس گفتگو میں میرے لیے بہت سی نئی باتیں تھیں. خیر کہتے ہیں اس کے بعد میں اس کام میں جت گیا، اور اس بارے میں مجھے زیادہ سمجھ نہیں آئی، لیکن بہرحال ٹرانسلیشن میں نے شروع کر دی. میں نے یہی سوچا تھا کہ بس کتابوں کا ترجمہ کروں گا، لیکن ان کتابوں کا مضمون اس قدر صاف اور خوبصورت تھا اور بامانی تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں مطمئن ہو گیا میرا جماعت میں شامل ہونا کوئی اتفاقی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی جو مجھے لے کے آئی. پھر اس ملاقات کے بعد جیسا کہ ان کو تراجم کا کام دیا گیا، ان کو اسلام آباد میں یہاں ٹلفرڈ میں رہائش مہیا کی گئی.
کہتے ہیں وہاں کھلی جگہ تھی، پرفضا جگہ، اور مجھے کمرے وغیرہ اور گھر دے دیا گیا. وہاں مجھے کام کرنے کا مزہ بھی آیا اور بڑی خوشی ہوئی. پھر لکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں پہلے 4 ہفتے میں نے دل و جان سے کام کیا، یہاں تک کہ بہت کم سونے کا موقع ملا، اور 4 کتابوں کا ترجمہ کیا. ان کتابوں کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے جماعت کے دعاوی بہت ہی زبردست لگے، اور سب سے پیارا دعویٰ جس کا اثر میں نے اپنے اوپر محسوس کیا وہ یہ تھا کہ مستقبل قریب میں اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا. پھر یہ لکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ وہی جماعت ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسی جماعت نہیں جسے اس زمانے میں ایک روحانی انقلاب لانے کی ذمہ داری دی گئی ہو. جنہوں نے کتاب لکھی اس میں لکھا ہے رشینز کے لیے، اور یہی جماعت ہے جو پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل کرے گی انشاءاللہ. یہ جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ اسے بنانے والا وہ مسیح ہے جو پوری دنیا کے لیے مسیح موعود ہو کر آیا ہے. یہ جماعت پوری دنیا کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے، دنیا کی مختلف اور طاقتور حکومتوں کو چیلنج دیتی ہے. اس چھوٹی سی جماعت نے جو چیلنج دیے ہیں وہ صرف اسلام کی اس تفسیر کے مطابق ہی نہیں دیے جو اوائل زمانہ میں پائی جاتی تھی، بلکہ دنیا کے ہر مذہب کو، جس میں عیسائیت بھی شامل ہے، روحانی میدان میں کھلے چیلنج دے رکھے ہیں. پھر اپنی ایک خواب کا ذکر اپنی اس کتاب میں کرتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا کہ میں قازان کی مسجد مرجان کی دوسری منزل پر نماز پڑھ رہا ہوں. اس جگہ بہت سے لوگ ہیں جو سنتیں ادا کر رہے ہیں اور ان کے آگے باجماعت نماز کے لیے صفیں باندھی جا رہی ہیں. اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ باقی سارے لوگ تو محراب کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، یعنی اس طرف جس طرف ان کو رخ کرنا چاہیے، لیکن میں نے کھڑکی کی طرف رخ کیا ہوا ہے جس میں سے میرے اوپر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے. میں اپنے آپ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ میرا رخ اس طرف کیوں نہیں جس طرف باقی سب دیکھ رہے ہیں، اور پھر خواب میں ہی کہتا ہوں کہ ہاں میں تو سفر میں ہوں، اور اسلام کی تعلیم کے مطابق مسافر سفر میں نماز پڑھتے ہوئے اسی طرف دیکھتا ہے جس طرح وہ سفر کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس موقع پر وہاں دیکھنا میرے لیے صحیح تھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی. پھر لکھتے ہیں کہ نماز خواب کا ذکر کرتے ہوئے کہ نماز با جماعت کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، اور میں باقی تمام لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو جاتا ہوں. پھر یہ نظارہ بدلتا ہے. اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تو بالکل برہنہ ہوں اور صرف میرا سر ڈھکا ہوا ہے، لیکن وہاں اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ مسجد کا ماحول بھی غیر معمولی تھا، اور اوپر کی طرف گیلری میں تاریخ خواتین سفید رنگ کی چادریں لیے کھڑی تھیں. مجھے ان تمام لوگوں کے سامنے اپنی اس برہنہ حالت پر بالکل شرم محسوس نہیں ہو رہی، جیسا کہ ایک نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے. میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح اس برہنہ حالت میں کھڑا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے یہ عجیب و غریب خواب خلیفۃ مسیح رابعی کو سنائی تو مجھے جواب ملا کہ کوئی انسان بھی امید نہیں کر سکتا کہ وہ روحانی طور پر دوبارہ نئی زندگی پائے اور خدائے واحد کی طرف اپنا سفر شروع کرے جب تک کہ وہ اپنے پہلے کپڑے نہ اتارے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایک مفلسی کی اور برہنہ حالت میں نہ کھڑا ہو. لکھتے ہیں کہ پس اس خواب سے مجھے معلوم ہو گیا کہ اب میرے اندر کوئی وہم نہیں ہے. اس دفعہ مجھ پر ایک اور حقیقت کھلی کہ صرف روحانی طور پر دوبارہ پیدائش ہی ضروری نہیں، بلکہ پچھلے تمام گناہوں سے پاک ہوتے ہوئے، جن سے صرف اللہ تعالیٰ ہی پاک کر سکتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا بھی بہت اہم ہے. پھر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنی جماعت احمدیہ کے ساتھ چل رہا ہوں، اور تمہیں اور باقی تمام لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہوں، میری تبلیغ کر رہے ہیں اپنے رشین لوگوں کو، کہ میری بہت سی پوشیدہ خواہشات پوری ہوئیں اور میری زندگی اس طرح کے غیر معمولی واقعات سے بھری پڑی ہے جنہیں اتفاقات کا نام دیا جاتا ہے. پھر ہم نے اسی کتاب میں اپنے بعض واقعات کا ذکر کیا ہے. راویل صاحب نے بعض جماعتی کتب کا خود رشین میں ترجمہ کیا اور بعض کتب کے تراجم کی چیکنگ اور اصلاح کا کام کیا. جو انہوں نے ترجمہ کیے ہیں ان میں دعوت الامیر ہے، مذہب کے نام پر خون ہے، سٹوریز فرام ارلی اسلام ہے،
اور مسلم فیسٹیولز ہے، ہولی مسلمز ہے، اسلام اور عصر حاضر کے مسائل ہیں، پروفٹس، کائنڈنس ٹو چلڈرن اور دیگر چھوٹے بچوں کے لیے کتابچے اور پمفلٹ شامل ہیں۔ اسی طرح جن کی چیکنگ کی ہے انہوں نے کتابوں کی، اس میں اسلامی اصول کی فلاسفی، مسیح ہندوستان میں ہماری تعلیم، دیباچہ تفسیر القرآن، اسلام کا اقتصادی نظام، اسلام میں عورت کا مقام اور لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ پھر اسی طرح میرے مختلف جو پیس کانفرنس میں یا مختلف جگہوں پہ جو خطابات تھے ان کا ترجمہ انہوں نے کیا، جو خاص طور پہ سمجھتے تھے کہ ہمارے رشین لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ لیکن بہرحال سب سے اہم کام جو ان کا ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ بی بی سی یا مختلف ویب سائٹس نے راویل صاحب کی وفات کے بعد ان کو خراج تحسین پیش کیا، تو جس نے مضمون لکھا ہے BBC.Russian والوں نے، مضمون لکھنے والے کا نام ہے آندرے آستلسکی۔ ان کو خصوصیات لکھی ہیں کہ بڑا وقت پہ کام کرتے تھے، کبھی لیٹ نہیں ہوئے تھے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتے تھے، وہ سچے مسلمان تھے بلکہ مذہبی عالم تھے، جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ BBC والوں نے کل رات آدھے گھنٹے کا پروگرام صرف آپ کے بارے میں نشر کیا، جس کی آپ کی آواز سنائی گئی، باتیں سنائی گئیں، اس میں ڈاکٹر عبدالسلام کا بھی ذکر ہوا اور یہ بھی بتایا کہ وہ احمدی مسلمان ہیں، اور اپنے قرآن کی وجہ سے عبدالسلام صاحب کے بارے میں کہ قرآن کی وجہ سے نوبل انعام حاصل کیا، بھی یہ باتیں انہوں نے کی وہاں۔ BBC والوں نے کہا کہ پورے روس کا مصنف ہے، نہ کہ تتارستان کا۔ تتارستان کے نیشنل ٹی وی نے بھی آپ کی وفات کی خبر دی اور اس میں آپ کی حب الوطنی کا ذکر کیا۔ آپ قازان اور تتار قوم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس کا ٹی وی والوں نے بھی ذکر کیا اور انٹرنیٹ پر بھی اور ویب سائٹ پر بھی یہ لکھا۔ آپ کے بارے میں انٹرنیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ احمدی مسلمان ہے، اور آپ کے بارے میں اس یوکرائن ویب سائٹ میں، جس کا انہوں نے نمبر دیا ہوا ہے، آپ کو انٹرویو شائع ہوا ہے جس میں آپ نے احمدیت سے وابستگی کا کھلے طور پر ذکر کیا ہے، جس میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا میرا سفر آسٹریلیا سے شروع ہوا، جب مجھے وہاں سے عالمگیر جماعت احمدیہ نے لندن بلایا۔ یہ جماعت تجدید اسلام کے لیے بنائی گئی ہے، ان کا ماٹو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، میرے من کے مطابق تھا، اور ان میں سے کوئی ایسا کام نہ دیکھا جو مخالف اسلام مخالف اسلام کہا جا سکتا ہو۔ کہا جا سکتا ہے کہ حقیقی اسلام احمدیت ہی ہے، اور اسلام صرف مولویوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، جو اسے اپنانے کی خاطر متلاشی رہتے ہیں اور اپنے ایمان سے محبت کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ جب مجھے اپنا راستہ مل گیا اور اسلام کی بنیادی تعلیم اور انگلش زبان بھی سیکھنے کا موقع ملا ان ترجموں کے دوران، یہاں رہنے کے دوران، اس کے بعد جب کہ میں عام زندگی سے کٹ گیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے ہر طرف سے کام کرنے کے لیے دعوت نامے آنے شروع ہو گئے۔ پہلے کام نہیں ملتا تھا، احمدیت قبول کرنے کے بعد، ترجموں کے بعد ایسی برکت پڑی کہ ہر طرف سے دعوت نامے آنے شروع ہو گئے، اور مجھے روس میں کئی بار اسلامی کانفرنس میں بھی بلایا گیا۔ ایک سوال پر کہ کیا آپ کا کوئی استاد ہے، تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ والدین کے بعد میرے استاد جماعت احمدیہ کے خلیفہ ہیں۔ ایسا استاد مجھے بہت لیٹ ملا ہے، کاش کہ 20 سال قبل مجھے ایسا استاد مل جاتا تو میں بہت کچھ کر لیتا۔ راویل صاحب اگرچہ بہت سی خوبیوں اور صفات کے مالک انسان تھے، لیکن ان کی کچھ خوبیاں جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں وہ یہ تھیں کہ وہ ایک نہایت عاجز اور منکسر المزاج انسان تھے، جن کو خلافت سے محبت اور عشق تھا۔ خلیفہ وقت کے ساتھ ایک مضبوط روحانی رشتہ تھا، جس کے سامنے کسی دوسری چیز کی کوئی وقت نہیں تھی ان کے نظر میں۔
خالد صاحب لکھتے ہیں، حال میں پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں گزشتہ سال دسمبر کے آخر میں میرے ساتھ ان کی میٹنگ تھی، تو خالد صاحب کہتے ہیں خاکسار اور راویل صاحب آپ کے دفتر میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، تو راویل صاحب نے یہ تجویز پیش کی کہ اگر اجازت دیں، مجھ سے انہوں نے پوچھا تو رشین زبان میں ایک پوری کتاب تیار کی جائے جس میں جماعت کا مکمل تعارف اور اس کی تاریخ کا ذکر ہو، نیز اس میں ان اعتراضات کی وضاحت کی جائے جو عامۃ المسلمین کی طرف سے وقتاً فوقتاً اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو مولویوں نے جماعت کے بارے میں غلط معلومات دی ہیں، جن کی وجہ سے رشیا میں آئے دن ایسے اعتراضات مختلف ویب سائٹس پر نظر آتے رہتے ہیں۔ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، کتاب لکھیں، لیکن خاص طور پر ایک ایک کر کے ان اعتراضات کے جوابات چھوٹے چھوٹے مضامین کی شکل میں تیار کریں اور ان کو شائع کریں اور پھر ویب سائٹس کو بھیجیں۔ یہ سن کے راویل صاحب نے فوراً کہا جی حضور۔ تو میٹنگ کے بعد کہتے ہیں خالد صاحب ہم باہر نکل رہے تو راویل صاحب کہنے لگے کہ اتنے دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس کام کو شروع کہاں سے کیا جائے، آج حضور نے سے میری مشکل کو آسان کر دیا ہے اور اب میرے ذہن میں سارا نقشہ آ گیا ہے، اس کتاب کو ان مضامین کی شکل میں کیسے شائع کرنا ہے، اور یہ صرف خلافت کی برکت سے ممکن ہوا۔ اور کہنے لگے کہ یہ کام تو میں آج سے ہی شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ رشین ویب سائٹس کی تیاری کی تجویز تھی، اس کو بھی جب میں نے کہا کہ جلدی جائزہ لے کے رپورٹ دیں، اور کون بنائے گا اور کس طرح کام ہوگا اور اس کو اپلوڈ کون کرے گا، اپڈیٹ کون کرتا رہے گا، کیا طریقہ ہوگا، تو راویل صاحب نے اس سلسلے میں وسیم رحمۃ اللہ صاحب سے رابطہ کیا، پھر جرمنی سے ملک ثمر امتیاز صاحب نے ان سے رابطہ کیا، جن کے ذریعے سے پھر یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اس طرح بھی کام ہو ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بلاوا آ گیا۔ بہرحال انہوں نے فوری طور پر جب یہ سنا ہے کہ ویب سائٹ شروع کرنی ہے، کام شروع کرنا ہے، تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ لکھتے ہیں خالد صاحب کہ راویل صاحب کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وقت ضائع کیے بغیر کام کرتے رہتے تھے۔ جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہو، وہ اس بات کی گواہی ضرور دیں گے کہ ان کو ہمیشہ ہر کام میں بہت جلدی ہوتی تھی، جیسے ان کے پاس بہت کم وقت ہو، اور یہ میں نے بھی دیکھا ہے، بڑی جلدی ہر کام نپٹانے کی کوشش کرتے تھے، اور کم وقت میں ہی انہوں نے ہزاروں کام ختم کرنے ہیں۔ کام کرتے ہوئے کئی بار ان کو کہنا بھی پڑتا تھا خدا کا واسطہ ہے ذرا رک جائیں، تھوڑا سا وقت کر لیں، تو ہنس کر کہتے تھے کہ کیا تم لوگ تھک گئے ہو؟ میں تو بالکل نہیں تھکا۔ کام کے دوران اگر کھانے کا وقت آ جاتا تو کھانا جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کرتے تاکہ دوبارہ کام کو جاری رکھا جا سکے۔ ہمیشہ رشیا اور دیگر ریاستوں میں جماعت کی ترقی کی فکر رہتی تھی۔ وہ جب بھی لندن سے ماسکو تشریف لاتے ہمیشہ مختلف پروگرام بناتے اور تجاویز پیش کرتے کہ ہم جب تک رشیا میں یہ امور مد نظر نہ رکھیں یا ان طریقوں سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول نہ کریں تو جلد لوگوں تک احمدیت کا پیغام نہ پہنچ سکے گا۔ ماسکو اور کازان کے مشن ہاؤسز باقاعدہ ایک الگ گھر یا عمارت کی شکل میں نہیں ہیں بلکہ فلیٹس میں ہیں، اس لیے اکثر کہتے تھے کہ لوگ جماعتی سینٹر کا تصور کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں کوئی بڑی کشادہ بلڈنگ آتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جماعت کی ترقی کے لیے اب بڑی بڑی بلڈنگ خریدیں بجائے ان فلیٹس کے۔ اور جب بھی کوئی تجویز لے کے ہی آتے تھے، میرے پاس بھی میں نے دیکھا ہے، جو اگر زیادہ اس میں اخراجات ہوں، اس تجویز کے لیے ضرورت ہو، تو بعض دفعہ میں یا اور وجوہات سے اگر رد کر دیا کرتا تھا تو بڑے انشراح صدر کے ساتھ فوراً بات مان لیا کرتے تھے، اور کبھی بھی ان کے چہرے پر میں ان کا باز نہیں دیکھا کسی طرح بھی۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تجویز رد کر دی ہے تو مایوس ہو کے بیٹھ گئے، اس کے پھر فوراً متبادل تجویز لے کے آتے تھے جو کم خرچ ہوتی تھی، یا کسی اور طرز پہ اس کام کرنے کے ہوتا تھا طریق اس کا۔ غرض فکر یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح
جلد سے جلد احمدیت کا پیغام پورے روس میں پہنچ جائے۔ ہمارے ایک مبلغ حافظ سعید الرحمن صاحب بھی لکھتے ہیں کہ راویل صاحب کو احمدیت قبول کیے ہوئے اگرچہ 20-22 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا، لیکن خلافت احمدیہ سے ان کا عشق و محبت اور مقام خلافت کا ادراک دیکھ کر ہمیشہ لگتا تھا جیسے وہ نسل در نسل احمدی چلے آتے ہیں۔ بعض باتیں ان کی ایسی تھیں جو بہت سے احمدیوں کے لیے بھی ایک سبق ہیں۔ کہتے ہیں کہ رشیا میں جماعت کی ترقی اور فروغ کے لیے وہ ہمیشہ سے بہت درد اور جوش و جذبہ رکھتے تھے۔ رشیا میں تبلیغ کے کام کو زیادہ پھیلانے اور تیز کرنے کے لیے وہ خلافت رابعہ اور خلافت خامسہ کے دور میں خلفائے وقت کے سامنے اپنی تجاویز پیش کرتے رہتے تھے، لیکن اگر کبھی خلفائے وقت ان کی کسی تجویز کو کسی وجہ سے مناسب نہ سمجھتے یا وہی کام کسی اور رنگ میں کرنے کا کہتے تو کبھی بھی کسی قسم کا ملال یا کوئی تبصرہ نہ کرتے تھے، بلکہ کہا کرتے تھے کہ اگر خلیفہ وقت نے کسی معاملے میں کوئی واضح ہدایت دے دی ہے تو اس بارے میں مزید رائے زنی کرنا میرے نزدیک بے ادبی اور گناہ ہے، اور جس معاملے کی بابت خلیفۃ المسیح نے ہدایت عطا کر دی پھر اس کے متعلق بالکل خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی یہ چیز مقام خلافت کے ادراک کے حوالے سے واقعی بہت سے پرانے احمدیوں اور نومبائن کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ایک مخلص احمدی بزرگ ہمارے روسی مکرم اورال شریپوف صاحب راویل صاحب کی وفات پر تعزیت کے خط لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ راویل صاحب بہت عظیم خیالات کے مالک تھے اور انہوں نے بہت زیادہ تخلیقی کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ وہ محنت کرنے، اپنی قوم اور مذہب اسلام کی حکمت و دانشمندی سے خدمت کرنے کو اپنا ایمان سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح پسند جماعت احمدیہ کو چنا اور اس میں شامل ہوئے۔ پھر ہمارے قازقستان سے ایک معلم رفعت توکاموف صاحب نے تعزیت کے خط میں لکھا کہ راویل صاحب سے پہلا تعارف جماعتی کتب کے ذریعے ہوا جو انہوں نے رشین زبان میں ترجمہ کی تھیں۔ راویل صاحب ایک بہت اچھے اور شریف آدمی تھے۔ ہم نے سنا ہے کہ اپنے آپریشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپریشن کے بعد مجھے جینے کا موقع ملا تو میں اپنی زندگی وقف کر دوں گا۔ مکرم راویل صاحب انتہائی مخلص اور اپنے قول کے پکے تھے۔ ایک دفعہ جب وہ MTA کی ٹیم کے ساتھ لندن جا رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے ان کو درخواست کی کہ مجھے دعا کے لیے کہنے کی۔ وہاں پہنچ کے انہوں نے خط لکھا باقاعدہ کہ میں نے تمہاری درخواست دعا کی پہنچا دی ہے۔ اکثر اس موضوع پر بات چیت کرتے تھے کہ وسطی ایشیا کے ممالک میں احمدیت کا پیغام تیزی کے ساتھ کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ لکھتے ہیں یہی معلم صاحب کہ ان کی کتابیں پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح جلد احمدیت کا پیغام اپنی قوم تک اور ان تمام لوگوں تک پہنچا دیں جو رشین زبان بولنے اور سمجھنے والے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ راویل صاحب جب آپ کا خطبہ اپنی آواز میں MTA پر پڑھتے تھے، یہ ترجمہ جو ہوتا تھا MTA پہ، تو محسوس ہوتا تھا کہ وہ درد کے ساتھ اور خوبصورت طریقے سے اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے امام وقت کی آواز سن سکیں۔ رستم حماد ولی صاحب جو ماسکو کے صدر جماعت ہیں، جو تعزیت کے خط میں لکھتے ہیں کہ مکرم راویل صاحب بہت وسیع العلم شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حد علمی صلاحیتوں سے نوازا تھا جس سے انہوں نے کھلے دل سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے کامل طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبودیت، جماعت اور لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، جس کے بعد ان کی شاندار انسانی خصوصیات مثلاً عاجزی، انسانیت سے پیار، نرمی و شفقت، خلوص، عفو و درگزر، ہمیشہ خدا سے ہی اپنے حاجات طلب کرنا، ہمیشہ سب کی مدد کے لیے کوشاں رہنا اور اپنی تمام بہترین صلاحیتوں میں دوسروں کو شریک کرنا شامل ہیں۔ ہمارے مبلغ ہیں بشارت صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ وہ لمحہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آپ کا خطبہ پہلی دفعہ رشین زبان میں نشر ہوا تھا، 2 سال پہلے یہ شروع ہوا تھا نا یہاں سے جانا، تو میرے ساتھ ایک مقامی بزرگ احمدی مکرم تختوربہ صاحب بھی وہ خطبہ دیکھ رہے تھے۔ جب خطبہ ختم ہوا تو سب کی آنکھیں خوشی و مسرت سے پرنم تھیں اور سب نے ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دی۔ یہ خطبہ بھی مکرم راویل صاحب کی آواز میں ریکارڈ ہوا تھا
اور پھر ان کی آواز میں خطبات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدنا مسیح پاک کے خلیفہ کی آواز کو رشین زبان بولنے والے بھائی بہنوں کو سب سے پہلے پہنچانے کا اعزاز بھی ان کو ہی نصیب ہوا۔ ان کو خلیفہ وقت کے دست و بازو بننے کی توفیق ملی۔ وہ پھر لکھتے ہیں کہ بعد میں آئے، لیکن مگر خلافت کی برکت سے خلافت کے سایہ عاطفت میں ہم سے آگے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پیار و محبت کا سلوک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے بے شمار سلطان نصیر عطا فرمائے۔ ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ان کا جنازہ حاضر ہے، جنازہ پڑھاؤں گا میں۔ باہر آئے گا جنازہ، میں باہر جا کے جنازہ پڑھاؤں گا، لوگ یہیں مسجد میں صفیں درست کر لیں گے۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 جنازے اور ہیں غائب۔ ایک تو ہے مکرم صاحبزادہ داؤد احمد صاحب ابن مکرم صاحبزادہ محمد شفیع صاحب سرائے نورنگ ضلع بنوں کا۔ صاحبزادہ داؤد احمد صاحب شہید کا تعلق ننیال اور ددھیال دونوں کی طرف سے حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے ساتھ ہے۔ شہید مرحوم یہ جو صاحبزادہ داؤد احمد صاحب ہیں، ان کو بھی 23 جنوری کو رات 9:45 بجے ان کو شہید کر دیا گیا نورنگ میں۔ انا للہ و انا راجعون۔ شہید مرحوم کی والدہ محترمہ صاحبزادہ عبدالسلام صاحب کی بیٹی تھیں، جو حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے بیٹے تھے۔ یوں آپ حضرت صاحبزادہ صاحب کے پڑنواسے تھے۔ اسی طرح ددھیال کی طرف سے مکرم داؤد صاحب کے دادا مکرم صاحبزادہ عبدالرب صاحب حضرت صاحبزادہ صاحب کی بہن کے بیٹے تھے، جن کی شادی میر اکبر صاحب سے ہوئی، اور بعد میں یہ لوگ لاہوری جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ صاحبزادہ داؤد احمد جو شہید ہوئے ہیں، ان کا خاندان صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کی شہادت کے بعد افغانستان سے شفٹ ہو کر سرائے نورنگ میں آباد ہو گیا تھا، اور آپ کی پیدائش ان کی یہاں 1955 میں ہوئی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کو 23 جنوری کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ 9:45 بجے کسی کام سے غرض سے نکلے، صبح کے وقت بازار کے لیے نکلے، تو سرائے نورنگ میں 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار آئے اور آپ پر فائرنگ کر کے شہید کر دیا اور فرار ہو گئے۔ ان کی شہادت سے قبل مورخہ 17 جنوری 2012 بروز منگل کو سرائے نورنگ میں ختم نبوت والوں نے بہت بڑا جلسہ منعقد کیا تھا، جس میں انہوں نے جماعت کے خلاف کافی زیادہ گالی گلوچ کی اور سامعین کو اشتعال دلایا۔ یہ شہادت اسی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ شہید مرحوم، جیسا میں نے کہا، ان کا خاندان ددھیال پیغامی احمدی ہو گیا تھا، خلافت سے ہٹ گئے تھے، غیر مباح تھے۔ مرحوم نے 8 سال پہلے بیعت کی اور جماعت مباحین میں شامل ہوئے، اور اپنے گھر میں اکیلے احمدی تھے، جبکہ دیگر تمام گھر والے لاہوری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہایت نیک اور تہجد گزار، پرہیزگار، زکوٰۃ و چندوں میں باقاعدہ تھے، نیک اور اچھی شہرت کے حامل تھے۔ جماعتی تعاون، لین دین اور عام اخلاق بہت اچھا تھا، کسی دشمنی اتنازع نہیں تھا۔ ان کو دل کا عارضہ ہوا 2004-05 میں، تو آپریشن کروایا بائی پاس۔ اس کے باوجود پھر روزے باقاعدہ رکھتے تھے۔ اپنی نوکری سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، جس پر آپ کے بعض ساتھیوں نے آپ سے کہا کہ آپ کی پینشن بنتی ہے، آپ پینشن کے لیے اپلائی کریں، لیکن آپ نے انہیں کہا کہ نوکری کے دوران مجھ سے کئی کوتاہیاں اور خامیاں رہ گئی ہوں گی، اس لیے میں ان کوتاہیوں اور خامیوں کے بدلے یہ پینشن گورنمنٹ کو دیتا ہوں، تاکہ گورنمنٹ کا میری طرف کوئی قرض نہ رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور سرائے نورنگ کی ایک مارکیٹ میں موجود اپنی دکانوں کے کرایہ پر گزارا بسر کرتا تھا۔ شہید مرحوم کے لواحقین میں 2 بھائیوں کے علاوہ ان کی اہلیہ امت الوحید صاحب ہیں، آپ کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ احمدیوں کو وقتاً فوقتاً، جیسا کہ ہم سنتے رہتے ہیں، شہید کیا جا رہا ہے پاکستان میں، لیکن کیا یہ ہمارے
شہادتیں جو ہمارے حوصلے پست کر رہی ہیں. کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے کہ لاہور کے مسجد میں جب واقعہ ہوا تھا 84 شہید ہوئے تھے، تو ان لوگوں کا خیال ہوگا شاید کہ جماعت کے حوصلے پست ہوں گے، لیکن مردوں اور عورتوں اور بچوں کے مجھے خطہ ہے کہ ہمارے حوصلے پہلے سے بڑے ہیں، اور قربانیاں دینے کے لیے یہ درخواستیں تھیں کہ دعا کریں ہم بھی قربانی دینے والوں میں شامل ہوں. اور صرف باتیں ہی نہیں ہیں بلکہ عملاً اظہار کیا ہے ہر جگہ سے. گزشتہ دنوں میں لیا میں بھی ایک خاتون کا گزشتہ ماہ خاتون ایک شہید ہوئی، ان کو میں جنازہ پڑھایا تھا، اور یہ ایسا شہادت تھی کہ لوگوں نے حملہ کیا مشن ہاؤس پر، اور یہاں کی جماعت والے جب دفاع کے لیے آگے آئے ہیں تو مردوں کے ساتھ ہی عورتیں بھی شامل تھیں، اور یہ ایک جوان عورت جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس موقع پہ ہلاک ہو گئی جب دشمنوں نے حملہ کیا. کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں تھا کسی قسم کا، اور بڑی خوشی سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اس خاتون نے بھی. بس یہ وہ احمدی عورتیں ہیں اور مرد ہیں اور بچے ہیں جو قربانیوں سے کبھی نہیں ڈرتے. بس آج شہید ہونے والے جو ہمارے صاحبزادہ داؤد صاحب ہیں، ان کی شہادت کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرتے ہوئے ہی جماعت مباحثین میں شامل ہونے کی ان کو توفیق عطا فرمائی تھی نیک فطرت کو، اور پھر یہ بھی توفیق دی کہ شہادت جیسا رتبہ پایا انہوں نے. یہ اس ایمان کی پختگی اور قربانی کا تسلسل ہے جو جماعت احمدیہ پچھلے 100 سال سے زیادہ عرصے سے دیتی چلی آ رہی ہے، اور جس کی ابتدا آج اس شہید کے جو آج شہید کے جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے پڑھنانا صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید نے اسلام کی نشست ثانیہ میں کی تھی. بس آج حضرت صاحبزادہ صاحب کی روح اس بات پر ایک مرتبہ پھر خوش ہوگی کہ ان کے خون نے 100 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی اپنے فرض کو نبھایا ہے. پاکستان میں احمدیوں کے حالات آج کل بد سے بدتر ہو رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے پاکستانی احمدیوں کے لیے بہت دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر لحاظ سے محفوظ رکھے، ہر شر سے بچائے، اور دشمنوں کی جلد پکڑ کے سامان پیدا فرمائے. دوسرا جنازہ جو ہے ہمارے ایک مخلص دوست مکرم مرزا نصیر احمد صاحب ایڈوکیٹ لاہور کا ہے، جو 25 دسمبر کو فوت ہوئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے 1948 میں بیعت کی تھی، پھر فرقان بٹالین میں شامل ہوئے. 1974 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کی طرف سے بعض وکلاء کی جو ٹیم بنائی تھی، آپ اس کے ممبر تھے، اور سپریم کورٹ میں وکیل کی حیثیت سے جماعت کی خدمت کی توفیق ملی، اور بحیثیت صحافی ہفتہ روزہ لاہور میں اپنے کالموں کے ذریعے بھی جماعت کی خدمت سر انجام دیتے رہے. متعدد جماعتی کیسز میں خدمت کے علاوہ آپ کو 1984 کے ظالمانہ آرڈیننس کے خلاف جماعت کی طرف سے شرعی عدالت میں پیش ہونے والے پینل میں بھی شامل ہونے کا موقع ملا. لاہور میں مختلف جماعتی خدمات بھی آپ کی تھیں، سیکرٹری رشتہ ناطہ تھے، ممبر مجلس افتاء تھے، قاضی جماعت لاہور تھے، پھر اسی طرح ہیومن رائٹس کمیشن کی حیثیت سے بھی خدمت کی توفیق ملی. یہ 28 مئی والے جو 2010 کو واقعہ ہوا اس دن بھی مسجد دار الذکر میں تھے، اور ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہی تھا. تو وہاں ان کا بیٹا اس فائرنگ سے زخمی ہوا، اور بڑی ہمت سے آپ وہاں بیٹھے رہے اور اس کو بھی ہمت دلاتے رہے. دعا گو تھے، بڑے قناعت پسند تھے، صابر شاکر، ملنسار، مخلص انسان تھے. خلافت احمدیہ کی خاطر ہر قربانی کے لیے ہمیشہ مستعد رہتے تھے، اور ہمیشہ ماحول کے مطابق گفتگو کرتے تھے. بڑا حصے مذاق بھی ان میں کافی تھی.
اللہ تعالیٰ موسی بھی تھے یہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، مغفرت کا سلوک فرمائے۔ ایک اور جنازہ ہے جو رابعہ بیگم صاحبہ کا ہے، جو اہلیہ مقرر ماسٹر مشرق علی صاحب ہیں، آسام انڈیا کی۔ یہ 20 جنوری کو ان کی وفات ہوئی ہے کلکتہ میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آسام کی، بنگال اور آسام کی صدر لجنہ کی حیثیت سے لمبا عرصہ انہوں نے خدمت کی توفیق پائی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ سلسلہ کاموں میں پوری طرح مؤمد اور معاون رہی ہیں۔ ان کے مشرق علی صاحب صوبائی امیر بنگال اور آسام ہیں۔ بیمار ہونے کی حالت میں بھی لمبے سفروں میں ساتھ جایا کرتی تھیں، بڑی مخلص، نیک، باوفا خاتون تھیں۔ ان کے پسماندگان میں میاں کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا ان کے عصمت اللہ صاحب ہیں، جو جلسے پہ بھی نظمیں پڑھتے ہیں، MTM میں ان کی کافی نظمیں ہیں، آج کل جاپان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ان سب کا جنازہ جیسا کہ میں نے کہا ابھی جمعہ کے بعد ادا ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔